بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ خرید و فروخت کے معاملات میں ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جب خریدار کوئی چیز خریدنے کے بعد نادم ہو جاتا ہے اور وہ چیز اس کو اچھی نہیں لگتی، واپس کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں، آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ بنیادی طور پر جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جو دونوں فریق ہیں، بیچنے والا اور خریدنے والا، یعنی جو بائر ہے اور سیلر ہے، وہ دونوں اس معاملے کے اوپر رضامند ہوں اور جو بھی چیز خریدار کو مطلوب ہو وہ خرید لے۔ اس میں جو کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر فیچرز ہیں، ان سب کی تسلی کر لینے کے بعد جب وہ چیز خرید لے گا اور یہ بیچ دے گا تو اس سے خرید و فروخت کا وہ جو معاملہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور خریدار اس چیز کا مالک بن جائے گا جو اس نے خریدی ہے، اور بیچنے والا اس قیمت کا مالک بن جائے گا جو خریدنے والے نے اس کو ادا کر دی۔ تو یہاں پہ یہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب خریدی ہوئی چیز کے اندر کوئی فالٹ نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اور ویسے ہی وہ اس کو پسند نہیں آ رہی، واپس کرنا چاہ رہا ہے، تو اب شرعی طور پر یہ اختیار خریدار کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس کرے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے، اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ من اقال مسلما بیعتہ اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کے ساتھ اقالہ کرے گا، یعنی اقالے کا مطلب یہی ہے اس کو کہ وہ خریدی ہوئی یا بیچی ہوئی چیز کو خریدار سے واپس لے لے گا بغیر کسی وجہ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے اس حدیث میں ترغیب ہے، فقہا نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ ایک پسندیدہ عمل ہے کہ اگر وہ بیچنے والا اس چیز کو واپس رکھ لیتا ہے تو ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا رویہ ہے، اور کاروباری حوالے سے بھی بڑا مفید رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے دکانداروں نے یہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ 15 دن میں واپسی کریں یا 10 دن میں واپسی کریں، کہ اسپیسیفک ٹائم رکھا ہوتا ہے۔ اس سے گاہک کی بھی تسلی ہوتی ہے اور دکاندار کے اوپر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ تو یہ تو ایک صورت ہے جس میں آپ کوئی چیز کسی کو واپس کرتے ہیں، اس میں کوئی فالٹ، کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے، اس خریدی ہوئی چیز کے اندر کوئی ایسی میجر خرابی ہے، کوئی ایسا میجر فالٹ ہے جو اس چیز کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ مثلا کسی نے کوئی جوتے خرید لیے اور جوتے جو ہیں اس کے اندر کوئی وہ جوتے پھٹے ہوئے ہیں، گھر میں آ کے چیک کیا اس نے پھٹے ہوئے تھے، تو اب یہ فالٹ ہے۔ یا اسی طرح اس نے کوئی موبائل فون خریدا، گھر لے کے آیا، اس نے چلایا، وہ چل نہیں رہا، سم نہیں اٹھا رہا، یا اس کے اندر کوئی آواز کا مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ وہ فالٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ شریعت نے خریدار کو ایک آپشن دیا ہے، ایک اس کو اختیار دیا ہے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں خیار العیب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپشن آف فالٹ، کہ جب کسی چیز میں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کی وجہ سے آپ اس چیز کو واپس کریں گے، تو ایسی صورت میں بیچنے والے پر لازم ہے کہ وہ چیز واپس لے۔ اب یہاں پہ آپشن یہ نہیں ہوگا کہ وہ خریدنا چاہے، واپس لینا چاہے تو لے، نہ لینا چاہے تو نہ لے۔ اب یہاں پہ اس چیز کو واپس لینا ضروری ہوگا۔ اگر وہ نہیں لیتا اور خریدار مجبور ہو جاتے اس چیز کو رکھنے پہ، تو اس رویے کی وجہ سے یہ بیچنے والا گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر ایک صورت اور ایڈ کر لیتے ہیں ہم کہ بعض اوقات کوئی معاملہ خرید و فروخت کا ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے درست نہیں ہوتا، یعنی اس میں کوئی شریعت نے جو اسٹینڈرڈز رکھے ہیں خرید و فروخت کے، یا جو شرائط رکھی ہیں، جو کنڈیشنز رکھی ہیں، اس میں سے کوئی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی۔ اس کو عام جو اصطلاح فقہا کی اس میں بے فاسد کہا جاتا ہے، یعنی فاسد بے، یعنی شریعت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس فاسد بے کا حکم یہی ہوتا ہے کہ جب اس میں اشیاء کا تبادلہ ہو جاتا ہے، لین دین ہو جاتا ہے، تو ملکیت اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو معاملے کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ فاسد معاملہ گناہ ہے،
اور گناہ کا تدارک جو ہے وہ ضروری ہے، مسلمان گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مثلا کسی آدمی نے کوئی چیز خریدی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اشیاء کی خرید و فروخت میں کہ فریقین نے معاملہ کیا، اس چیز کی قیمت طے نہیں کی، اور وہ چیز بھی ایسی ہے کہ اس کی قیمت مارکیٹ سے بھی طے نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہر ہے اس صورت میں یعنی بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس کی مارکیٹ کے اندر ایک پرائس ویلیو طے ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو مارکیٹ ویلیو پہ معمول کر لیں، معاملے کو جائز کر دیں۔ لیکن بعض اوقات اشیاء ایسی ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی کوئی پرائس نہیں ہے، بعض ایسی اشیاء ہوتی ہیں کہ لوگ خود اس کے پرائس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کم زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا اس میں قیمت طے نہیں کی، تو قیمت کا طے نہ کرنا یہ خود اس معاملے کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس معاملے کو ختم کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اس معاملے کو ختم کیا جائے، اس کے بعد دوبارہ کرنا چاہے تو دوبارہ پراپر طریقے سے کریں، اس میں اس چیز کی قیمت مقرر کریں اور پھر اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو عام حالات میں واپس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں، اب بہت ساری آپشنز ہیں، شریعت نے آپشنز دی ہیں خریدار کو، ان آپشنز کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہمارے ایک نارمل معاملات چلتے ہیں اس میں یہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ تو اس کے مطابق جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔